کیا چیئرمین تحریک انصاف پر حملے کی ایف آئی آر عمران خان کے الزامات کے مطابق درج ہوگی؟ آپ کو یاد ہوگا عمران خان پریس کانفرنس کرتے ہوئے 3 افراد پر الزام لگا چکے ہیں اس حملے کا۔ ایک وہ وزیر اعظم شہباز شریف پر الزام لگاتے ہیں، ایک وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ پر الزام لگاتے ہیں اور ایک ادارے کے افسر پر الزام لگاتے ہیں۔ تو کیا ہوگا یہ اپنے تجزیہ کاروں سے جانتے ہیں۔ سہیل وڑائچ صاحب کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ آج بڑی اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں اور 2 دفعہ ہوئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب گئے عمران خان صاحب کے پاس اور لمبی ملاقاتیں ہوئیں، کیا نکلا ان کے اندر سے اور اب ایف آئی آر سے کیا ایکسپیکٹ کریں ہم؟ ظاہر ہے جی، بات تو یہی ہے نا کہ کیا جس افسر کا نام دیا جا رہا ہے عمران خان کی طرف، کیا وہ نام ایف آئی آر میں انکلوڈ ہوگا یا نہیں ہوگا، یہی بڑا سوال ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ پرویز الہی صاحب ان کا بڑا تجربہ ہے اور وہ ماضی میں کئی حکومتوں میں شامل رہے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ اس طرح کام کرنے سے ان کی حکومت بھی خطرے میں پڑ جائے گی اور ان کے فوج سے تعلقات بھی خراب ہو جائیں گے۔ تو میرا خیال ہے وہ عمران خان کو یہی مشورہ دے رہے ہیں کہ ان کا نام جو ہے وہ شامل نہ کیا جائے، بلکہ جو سیاسی شخصیات ہیں میرا خیال ہے ان کے خلاف پرچہ دینے میں نہ پنجاب حکومت کو کوئی اعتراض ہے اور نہ کسی اور کو اعتراض ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہی چیز اڑچن بنی ہوئی ہے، یہی چیز مشکل بنی ہوئی ہے اور یہ ریزالو ہو جائے گی۔ خان صاحب کو بھی لوگ سمجھا رہے ہیں کہ آپ پرویز الہی کے لیے بھی مسائل پیدا نہ کریں، یہ نہ ہو کہ پرویز الہی کی حکومت گر جائے تو آپ کے لیے پنجاب میں اور مشکلات پیدا ہو جائیں۔ تو اس لیے میرا خیال ہے الٹیمیٹلی خان صاحب بھی سیٹل ہو جائیں گے کہ بغیر افسر کا نام لیے ایف آئی آر درج کرنے پر اتفاق ہو جائے گا۔ اچھا، تو سر یہ آپ کہہ رہے ہیں پرویز الہی صاحب، لیکن مونس الہی کی جو آج ٹویٹ ہے جس میں وہ لکھتے ہیں کہ نامعلوم افراد کے خلاف درج کرنے سے روکا ہے، پھر اس کا کیا مطلب اخذ کرتے ہیں آپ؟ وہ ساری بات تو وہ جو میں نے کھول دی ہے کہ وہ چاہتے ہیں، عمران خان اور پی ٹی آئی کے لوگ چاہتے ہیں کہ اس افسر کا نام جو ہے وہ ایف آئی آر میں درج کیا جائے، لیکن حاضر سروس فوجی کا نام جو ہے اس طرح کی ایف آئی آر درج میں جس کا سیاسی پہلو ہو کوئی روایت نہیں ہے، اور بلکہ روایت اس کے خلاف ہے کیونکہ فوج بہت ریزسٹ کرتی ہے، اسٹیبلشمنٹ بڑا اس بارے میں بڑا تحفظات رکھتی ہے۔ تو اس لیے پرویز الہی صاحب کو بھی پتہ ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، اس سے فوج ناراض ہوگی، اسٹیبلشمنٹ ناراض ہوگی اور اس کے ریپرکشنز ہوں گے۔ میرا نہیں خیال کہ یہ کیا جائے گا۔ آپ کا نہیں خیال یہ کیا جائے گا؟ نیازی صاحب آج آپ کے آس پاس آپ کے شہر میں 2 دفعہ ہم ملاقاتیں ہوئیں، بڑے باخبر آپ تجزیہ کار ہیں سر، صحافی ہیں، آپ کے پاس کوئی اطلاعات ہے اس سے متعلق کہ کیا اس میں بات ہوئی اور پھر کچھ نتیجہ نکل کے سامنے آیا؟ ویسے تو جو کرکس ہے وہ سہیل وڑائچ صاحب نے بتا دی ہے۔ دیکھیں جی، میرے نزدیک بہت کچھ ہے جس کی پردہ داری ہے۔ یہ بات ہم نوٹ کر لیں کہ عمران خان صاحب کا نشانہ یہ افسر نہیں ہے، عمران خان صاحب کا نشانہ ایک اور افسر ہے اور جو اس کی طرف جا رہے ہیں۔ اچھا، اور ظاہر ہے کہ ان کے بارے میں چونکہ پچھلے 2-3 ہفتوں سے انہیں خاصی ایک کنٹروورسی کریٹ کی ہوئی ہے، لیکن وہ ایک جس کو کہنا چاہیے کہ ایک جمپنگ جو ہے نا وہ ہے جہاں سے انہوں نے آگے جمپ کرنا ہے، اور وہ 2-4 دن میں وہ نام بھی سامنے آ جائے گا جس کو عمران خان صاحب جو ہے متنازع بنانے کی کوشش کریں گے۔ کوئی اشارہ دے دیں سر، باقی ہے یہ کیا ان کے امیڈیٹ باس کی بات کر رہے ہیں آپ یا کوئی اور ہے؟ بہرحال وہ میرا خیال ہے کہ نہ ہم متحمل ہو سکتے ہیں، میں تو خیر ہو سکتا ہوں لیکن یہ جو ہے آپ نہیں ہو سکتے، کیونکہ پہلے بھی آپ دیکھیں کہ جتنے نام لیے گئے ہیں، سر میں تو معصومانہ سوال کیا تھا سر، پریس کانفرنس میں جب لائیو ہوئی ہے تو وہ سینسر ہو گئی ہے، لیکن یہ بات نہیں سر وہ دوبارہ سے ہٹ گئی ہے، پتہ ہے کہ کدھر جا رہے ہیں۔ اچھا نہیں ہٹ گئے، لیکن وہ تو جب پابندی نہیں تھی تب بھی وہ نام جو ہے کسی افسر کا لیتے تو سینسر ہو جاتا تھا، تو میں بھی لوں گا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ باقی یہ ہے کہ جی جو ایف آئی آر ہے، ایف آئی آر اگر جھوٹی ہے تو اس سے پہلے تھانہ ماڈل ٹاؤن جو سانحہ ماڈل ٹاؤن تھا جس کے اندر بدقسمتی سے 12-13 بندے شہید ہو گئے تھے، اس کی ایف آئی آر بھی ہائی کورٹ نے کواش کر دی تھی۔ اچھا، یہ راحیل شریف سے باقاعدہ عمران خان صاحب کی جو ملاقات ہوئی تھی دھرنے کے دوران، تو ایک ہی مطالبہ وہاں پورا ہوا تھا کہ جی جتنے مسلم لیگ نون کے لیڈر ہیں اس وقت شہباز شریف صاحب، رانا ثناءاللہ صاحب اور باقی بھی کئیوں کے نام تھے جو بعد میں ہائی کورٹ سے نکل گئے، لیکن ایف آئی آر کٹ گئی۔ میرے صرف ایک سوال ہے عمران صاحب سے، اگر تھانہ جو تھانہ ماڈل ٹاؤن ہے اس میں
میرا نہیں خیال کہ جو ہے رانا ثناءاللہ صاحب کوئی 7 mm جو ہے کی گن لہراتے ہوئے آئے تھے. یہی کہا گیا تھا نا ہوم منسٹر ہیں اور پیچھے سے وہ ان کو انسٹرکشن دے رہے تھے. یہاں پہ تو وجہ ہے نہیں. یہاں پہ تو ہوم منسٹر ان کے ہیں سابق گورنر عمر سرفراز چیمہ صاحب. تو عمران خان صاحب یہ کیوں نہیں کہتے کہ وہ ان کو پتہ نہیں تھا, یہ بالا پنجاب کو کنٹرول کر رہا ہے. پھر یہ کیوں نہیں کہتے کہ جی پرویز الہی صاحب جو دیکھیں نا جو وہاں پہ ڈی پی او ہے وہ خاص آدمی ہے کہ ان کو اپنا حلقہ پرویز الہی صاحب کا, انہوں نے ساری زندگی پرویز صاحب نے سیاست کیا ہے. جب موقع ملا ہے تو پولیس اور ایس ایچ او کی سیاست جو ہے چودھری ظہور الہی صاحب جو ان کی سیاست کے جو ہے لیگیسی جن کی چل رہی ہے وہاں سے یہ ہے. تو مجھے یہ بتایا جائے کہ وہ کون سے عوامل ہیں کہ ان کو آپ نظر انداز کر رہے ہیں. اب رانا ثناءاللہ کو کر لیں, شہباز شریف صاحب کو کر لیں, ہائی کورٹ نے کواشٹ کر دینا ہے اور میرا خیال ہے کر لینی چاہیے. کیا حرج ہے؟ اب سپریم کورٹ نے کہا ہے جی کل سپریم کورٹ کو بھی یہ نہیں کہا گیا کہ سپریم کورٹ یہ بھی کہے کہ آپ بتائیں کوئی ریزن بتائیں. آپ کیا دیکھو ایک مطلب آپ کو لگ رہا ہے کہ شاید اس میں نام ڈل جائے لیکن پھر سپریم کورٹ کوش کر دے گی. ایف آئی آر کے اندر آپ کو ایویڈنسز اور گواہ پورے کریٹ کرنے پڑتے ہیں. کس کے سامنے وہ مشورہ میں شامل ہوں گے نا شہباز شریف صاحب اور رانا ثناءاللہ صاحب. تو مشورہ جو ہے وہ کس کے سامنے دیا گیا, وہ ایویڈنس عمران خان صاحب کے اوپر ہونا چاہیے. یہ کوئی نیب قوانین تو چلیں آپ کے خیال میں عمران خان صاحب ذرا پھنس گئے ہیں اس حکم کے بعد, لیکن یہ مجھے بتا دیں آپ سمجھتے ہیں جو ایف آئی آر ٹھیک ہے. ارشاد بھٹی صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ, کیا خان صاحب نے جو الزامات لگائے ہیں انہی کے مطابق درج ہوگی ایف آئی آر یا پھر کچھ اور ہم اس میں سرپرائز دیکھ سکتے ہیں؟ جو پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ دخل اندازی کر رہے ہیں وہ درست ہے آپ کے خیال میں؟ ایک وہ فکرہ یاد آ رہا ہے میڈم ایک کہ اگر محبت اندھی ہے تو کسی کو میرے سے کیوں نہیں ہو رہی. یہ بڑا اہم سوال ہے. اچھا دوسری بات میڈم شیخ یہ ہے کہ ہر کوئی پاکستانی کرکٹ ٹیم کی خواہش رکھ کے بیٹھا ہوا ہے. میچ پڑے ہوئے ہیں کہ فلاں ٹیم کو ہرا دے تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم سیمی فائنل میں ہیں, فلاں کو ہرا دے تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم فائنل میں کپ ہمارا ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. تیسری بات یہ ہے کہ میچ پڑے ہوئے ہیں خیر سے مرکز با مقابلہ پنجاب با مقابلہ مرکز, اور دوسرا اس کو عمران خان با مقابلہ ساری سیاست با مقابلہ عمران خان, آئی جی با مقابلہ وزیر اعلیٰ با مقابلہ چیف سیکرٹری, آڈیوز ویڈیوز, اور کیا اس کے بعد اوپر آ جائیں مرکز میں, نیچے پنجاب میں, ادھر سندھ میں, ادھر بلوچستان میں, چاروں طرف قسم لے لیں کہیں بھی کوئی سکون نہیں ہے. اب بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے 24 گھنٹوں میں ایف آئی آر کریں اور پولیس اور آئی جی کو ہم تحفظ دیں گے, اور اگر ایف آئی آر نہ کی گئی تو توہین عدالت ہوگی. تو آپ بتائیے اس کے بعد ایف آئی آر تو ہوگی, مگر بات پھر وہی گھوم کے آ جاتی ہے کہ رانا ثناءاللہ, شہباز شریف اور فوجی افسر, فرض کریں عمران خان کی حکومت ہوتی, یہی خدا نہ خواستہ یہی انسیڈنٹ ہو چکا ہوتا, اور یہی شہباز شریف کہتے کہ عمران خان, شیخ رشید اس وقت وزیر داخلہ اور فلاں فوجی افسر, تو عمران خان کیا کہہ رہے ہوتے کہ غدار ہو, ملک دشمن ہو, آپ سے بڑا کوئی اس اداروں کو نقصان پہنچانے والا نہیں ہے, کہ آپ ایک فوجی افسر جس کا سیاست سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے, جس کے ہاتھ میں آپ نے پستول نہیں رکھا, جس نے گولی نہیں ماری, جس نے یہ نہیں کیا, نہیں تو اس کے خلاف ایف آئی آر کروا رہے ہو. آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے جو الزامات لگائے ہیں, بھٹی صاحب آپ بڑا بلیو بھی کرتے ہیں خان صاحب کے اوپر, تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایسے کسی ثبوت کے بغیر یا کچھ جانے بغیر وہ الزام لگا دیں گے, بار بار ان کا نام لیں گے؟ میڈم شیخ ایف آئی آر تو ان کا بنیادی حق ہے, آئینی حق ہے, لیکن یہ میں اس کے کے خلاف ہوں کہ اگر میں کل آؤں, میں کہوں کہ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب, شہباز شریف عمران خان کے خلاف ایف آئی آر کریں, میری گاڑی چوری ہو گئی ہے, ویسے ہوئی بھی تھی تو میں نے تو نہیں کروائی, لیکن اگر مثال کے طور پہ بچوں کا دودھ بھی چوری کر دیا تھا انہوں نے, پھر بھی آپ نے ایف آئی آر نہیں کرائی. میرے سوال کا تو جواب دے دینا جلدی سے. آپ سر اپنے لیڈر کے اوپر بڑا بھروسہ کرتے تھے سر, عمران خان صاحب کی پالیسیز کے اوپر آپ کو بڑا اعتماد تھا ایک زمانے میں, تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ خان صاحب کے پاس کچھ ہوگا تو ایٹ دا بیک اینڈ جس کی بنیاد پر وہ اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں, کچھ چھوٹا موٹا الزام نہیں ہے سر؟ کیا آپ سمجھتے کچھ نہیں ہے خان صاحب کے پلے؟ یہ کہ آپ حقائق درست کریں خدا کے لیے. لیڈر میں شروع سے کہہ رہا ہوں اور وہ ایک تھا چلا گیا. چلیں چھوڑے سر, دوسری بات یہ کہ
نہیں ہاں جواب دے رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کے ایک ایف آئی آر درج جاتی ہے, مجھے جو خدشہ ہے اس کے بعد اگر ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے اس کے بعد ثبوت ہے کوئی کہ فلاں فلاں نے یہ کیا ہے؟ یہ سب سے بڑا کویسچن. یہی تو سوال ہے میرا. مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کے پاس ثبوت نہیں ہے. مجھے نہیں لگتا آپ کو نہیں لگتا کہ خان صاحب کے پاس کوئی ثبوت ہو سکتا ہے ان الزامات کا؟ یہ بڑا سیریس معاملہ ہے. فاروق صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جیسے میں نے ابھی پوچھا بھی, سر آپ یہ جو ملاقات میں کچھ باتیں ہوئی ہیں, کہتے ہیں کنسنسس پہ پہنچ گئے ہیں, آپ کے پاس اس سے متعلق کوئی معلومات؟ اور سپریم کورٹ نے کیا, جیسے ابھی نیائی صاحب نے کہا کہ پھنسا لیا اب خان صاحب کے لیے مشکل کڑی کر دی ہے یہ حکم دے کے, کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ چودھری پرویز الہی صاحب واقعی جس طرح وڑائچ صاحب فرما رہے ہیں وہ بڑے سیزنڈ سیاستدان ہیں, معاملہ فہم ہے, اور وہ بھی سمجھتے ہیں معاملات کو خوش اسلوبی سے حل ہونا چاہیے. ایف آئی آر ٹھیک ہے کٹنی چاہیے, لیکن شاید طریقہ کار تھوڑا بہتر ہونا چاہیے, اور میں امید کرتا ہوں خان صاحب بھی مان جائیں اور معاملات بہتر ہو جائیں. اور شاید اسی وجہ سے چودھری پرویز الہی صاحب کی جو سین ویو ہے, میں اسے سین ویو کہوں گا کہ ایک سینٹی کا ویو ہے, اور وہ سمجھتے ہیں معاملات کو. اب دیکھیے, قانونی طور پر تو جو ضابطہ فوجداری بڑا کلیئر ہے. آپ ایف آئی آر رجسٹر ہونا ایک نارمل سی بات ہے. یہ ایف آئی آر رجسٹر ہو جانی تھی اگر اس میں ایک سینئر فوجی افسر کا نام نہ ہوتا یا عمران خان صاحب کی طرف سے الزام نہ ہوتا. ایف آئی آر وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کے خلاف تو ہو جانی تھی, کیونکہ سیاستدان اس ملک میں ویسے ہی ایکسپینڈیبل ہے, قابل خرچ ہے, تو اس کو تو فوری طور پر خرچ کیا جا سکتا ہے, لہٰذا وہ ہو جانا تھا. اب نہیں ہوا. اب دیکھیے, سپریم کورٹ کے سامنے جو کہ آئی جی صاحب نے کہا, اب وہ بات درست ہے. اگر کسی واقعے کا مدعی جو ہے وہ اس کی ایف آئی آر نہیں کٹ رہی ہوتی یا کسی وجہ سے نہیں کاٹی جا رہی ہوتی, تو پھر پولیس کی طرف سے بھی, پولیس کے پاس ضابطہ فوجداری کے تحت اختیار ہے کہ وہ ایف آئی آر کاٹے. لیکن دیکھیں, یہاں پر دو معاملات ہیں. ایک یہ کہ ایک شخص قتل ہوا, یعنی جو وہاں پر جہاں بحق ہوا کارکن, ایک اس کی فیملی, اس کو مدعی بنا کے قتل کا ایک ایف آئی آر کاٹ سکتی ہے. ایک وہ جو اقدام قتل کی ہے, جو کہ عمران خان صاحب کی جانب سے کاٹی جا سکتی ہے. اب جتنا کیچڑ اچھالا گیا ہے, میرے نزدیک تو یہ ایف آئی آر ہو جانی چاہیے تھی, اور اب تک جو اتنی بھی تحقیق ہے وہ ہو کے کافی حد تک معاملہ گتھی سلجھ بھی جانی تھی. لیکن عمران خان صاحب نے کیونکہ اسے سیاسی طور پر استعمال کرنا تھا, انہوں نے فوج کے اوپر ایک اعلیٰ افسر کو ٹارگٹ کرنا تھا, وہ کر رہے ہیں. اب یہ تو ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے, یہ بات ضرور ہے کہ 154 سی آر پی سی کے تحت آپ کر سکتے ہیں, ایف آئی آر رجسٹر ہونا قانونی حق ہے, اور بھٹی صاحب بھی درست کہہ رہے ہیں. لیکن یہ بات بھی تو شاید میں سمجھتا ہوں اس کو اتنا انکریج نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کسی بھی ایف آئی آر کے اندر نامزد کر دیں اور آپ جتنے مرضی لوگوں کے بیچ میں ڈال دیں. ایٹ لیسٹ کچھ بات تو ایسے ہوتی ہے. ہاں, یہ کاگنیزیبل افینس ہے, قابل دست اندازی پولیس جرم ہے, اس کی ایف آئی آر فوری طور پر کٹنی چاہیے تھی. لیکن چند حساس معاملات کی وجہ سے پھر آپ کو پتہ ہے قانون بھی کی عملداری بھی رک جاتی ہے. ٹھیک ہے منیب, اب آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا عمران خان نے جو الزامات لگائے ہیں انہی کے تحت درج ہوگی اب ایف آئی آر, یا پھر چودھری پرویز الہی صاحب کی رائے پریویل کرے گی؟ دیکھیے, اگر میں نے جس طرح عرض کیا کہ اگر سین ویو لیا جائے تو وہ تو چودھری صاحب کا ہے, لیکن اگر عمران خان صاحب اپنی بات پر بضد ہیں تو ممکن ہے پھر عمران خان صاحب کی مدعیت میں نہیں بلکہ پولیس کی مدعیت میں ایک ایف آئی آر درج ہو جائے, کیونکہ اس معاملے میں یہ ذہن میں رکھیے, پرنسپل ایکیوز جو ہے وہ آلریڈی پولیس کی حراست میں ہے. اس کا شاید اور بھی 2 لوگ اس کے جو تھے وہ بھی حراست میں آ گئے ہیں, اس کا شاید ہمسایہ بھی حراست میں ہے. تو پولیس مقدمہ تو درج کر سکتی ہے, اور شاید کل تک اگر یہ مسئلہ نہ سلجھا تو پولیس کی مدعیت میں مر جاتا. لیکن عمران خان جو الزامات لگا رہے جو نام کرے وہ نہیں آپ کو لگتا کسی بھی طرح درج ہو سکتے؟ پولیس اپنی مدعیت میں جو بھی کر کے. بٹی صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی ایک لائن لے لے, اس کے بعد وی ہیو ٹو کلوز. بٹ آپ مختصر رکھیے گا, بہت شدید. جی میڈم شیخ, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مثال کے طور پر عمران خان کی مرضی کے مطابق ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے, کیا تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے پاس کچھ ثبوت ہیں اس کے بعد اس ایف آئی آر کو پکا کرنے کے لیے؟ تحریک انصاف کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار ہم کس چکر میں پڑ گئے ہیں. سر یہی تو مسئلہ, باقی عمران خان جانے تو ان کا. ہاں سر, یہی تو مسئلہ ہے نا, جو ابھی نیائی صاحب اور سہیل وڑائچ صاحب نے بڑی اچھی طرح سے اس کو ایکسپلین بھی کیا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایف آئی آر کی بات کر کے اور احکامات دے کے شاید پاکستان تحریک انصاف خود مشکل میں پھنس گئی ہے.